الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنا 67واں سلسلہ شروع کریں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 25 تک کا بیان مکمل کیا تھا۔ آج ہم اگلی جو آیت تھی اس کا ہم نے ترجمہ اور تعلق بیان کر دیا تھا، دوبارہ بیان کر دیتے ہیں۔ آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اس کا جو تعلق تھا گزشتہ آیات کے ساتھ، تو پہلے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت، وحدانیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور قرآن مجید کتاب اللہ کی حقانیت کے دلائل کو ثابت فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی خاص نعمتوں اور عجیب و غریب قدرتوں کا بیان فرما کے لوگوں کو ایمان کی طرف رغبت دلا رہا ہے، تاکہ وہ جانے کہ جو ان کا سب سے بڑا محسن ہے اس کی طرف وہ سربسجود ہو جائیں۔ دوسرا تعلق اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید، رسالت اور قرآن کی حقانیت کا بھی دلائل دیے، اب قیامت پر ایمان لانا یا اس کی حقیقت یا اس کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ ایمان لانے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے قیامت یا حشر پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ آگے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی صاحب کہ کیفا تعجب لانے کا سوال ہے، یعنی ان دلائل کے بعد اللہ تعالیٰ تعجب کا یہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ مشرکو تمہارا کفر تو بہت عجیب و غریب ہے، یعنی تم کس بات پہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ جو شخص اس کا سب سے بڑا محسن ہوتا ہے یا ذرا سا بھی جس نے احسان کیا ہوتا ہے اللہ، تو انسان اس کو اچھا جواب دیتا ہے۔ تو جو خالق کائنات ہے، سب سے بڑا محسن ہے، تم اس کی ناشکری کیسے کر رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ جملہ شروع کیا کیفا تکفرون، کفر سے بنا جس کے معنی چھپانا یا انکار کرنا، تو یہاں انکار کرنا ہی مراد ہے۔ باللہ استعمال کر کے اللہ رب العزت نے یہ ثابت کیا کہ ہر قسم کے کفار اس میں شامل ہیں، چاہے وہ خدا کا انکار کرنے والے ہوں یا رسالت کا انکار کرنے والے ہوں یا کتاب اللہ کا انکار کرنے والے ہوں یا قیامت کا انکار کرنے والے ہوں یا جنت یا دوزخ کا انکار کرنے والے ہوں۔ اسی لیے یہاں پہ باللہ کا صیغہ استعمال فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ اے مشرکو یا کفارو تم کیسے انکار کرنے والے لوگ ہو کہ جو تم اتنی عقل سمجھ بوجھ ہوتے ہوئے اور سامنے کے دلائل ہوتے ہوئے تم اللہ رب العزت کی حقانیت کا انکار کر رہے ہو۔ آگے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یہاں اموات یا تو میت یا میتہ کی جمع ہے، جیسے قول یا قیل کی جمع اقوال ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پہ امواتہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ دونوں لفظ موت کے لیے ہی بنتے ہیں، جس کے معنی ہیں یا تو زندہ سے بے جان ہو جانا یا کسی بے جان چیز کے لیے پکارتے ہیں میت یا میتہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم پہلے بے جان تھے، پھر رب نے تم کو جان بخشی۔ اگر موت کے معنی زندہ ہو کر ہونا ہے تو اس حالت کو موت فرمانا مجازن ہے، یعنی اکثر ہم بہت سی بے جان چیزوں کو مردہ کہہ دیتے ہیں، جیسے زمین کو بھی ہم مردہ کہہ دیتے ہیں، اردو میں عربی میں دونوں میں ہر بے جان شے وہ یا جو بے پھل چیز ہو جس سے کسی کو نفع حاصل نہ ہو رہا ہو اسے ہم مردہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو قرآن میں بھی آیت آتی ہے یحیی الارض بعد موتہا، یا ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے بلدۃ میتہ، یعنی
بہت سی بے جان جسموں سے، یعنی اللہ پاک اس میں یہ بیان کر رہا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کہ تم مردہ تھے، تم بہت سی ایسی حالتوں میں تھے کہ جہاں تمہاری زندگی تو تھی نہیں۔ مطلب اللہ رب العزت نے جب تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے میثاق کا عہد لیا، تو اس وقت تو تمہاری کوئی زندگی نہیں تھی، وہ تو ایک روح کی زندگی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اس زندگی کو مختلف جسموں سے منتقل کرتے ہوئے تمہارے باپ کے جسم میں آیا، باپ کے جسم سے وہ پھر منتقل ہوا تمہاری ماں کے رحم میں، اور وہاں تمہاری پھر اللہ پاک نے جسامت کو قائم فرمایا۔ تو تم تو بے جان تھے، اور تمہارے اندر تو کوئی جان یا جاندار والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو اسی کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ہر اگلے جسم سے اعلیٰ درجے میں ٹرانسفر ہوتے رہے، منتقل ہوتے رہے۔ اللہ پاک نے ایک جسم سے دوسرے جسم میں، تیسرے میں، ہر حالت سے دوسری حالت میں جب تمہیں منتقل کرا تو وہ اعلیٰ درجے میں تمہیں منتقل کرا، اور جب تم اس دنیا میں آئے اس دنیا میں بھی اللہ پاک نے تمہیں حقیر یا ادنا حالت سے اگلی جو حالت تھی تمہاری مزید بہتر ہوتی تھی۔ پہلے بچپن تھا، بچپن سے لڑکپن تھا، لڑکپن سے جوانی تھی، جوانی کے بعد ایک شعور یا ایک بردباری کی عمر تمہیں ملی، تو ہر حالت اگلی حالت سے افضل ہوتی ہے۔ تو وہی یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے فرماتا فَأَحْيَاكُمْ، احیا حیات سے بنا جس کے معنی ہے زندگی، اور یہاں وہ زندگی مراد ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو عطا کی جاتی ہے، کیونکہ یہ زندگی پہلی موت سے ملی ہے، یعنی جب انسان کچھ نہ تھا، بے جان تھا، اس لیے اس کو فا کے ساتھ یہاں پہ ظاہر کیا گیا کہ یہ اب زندگی تمہاری وہ ہے جو تمہاری پہلی موت کے بعد تمہیں حاصل ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ثم یمیتکم، یہ وہ موت ہے جو کہ انسان کی عمر ختم ہونے کے بعد اس کے اوپر آئے گی، یعنی زندگی کے بعد، اور یہ موت دنیاوی مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے، اور ابدی زندگی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، اور یہ اس زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے جو کہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، جس کو قبر کی حالت یا قبر کی زندگی ہم کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس زندگی کو بھی موت سے ہی شمار فرمایا، چونکہ زندگی ملنے اور موت کے آنے میں بڑا فاصلہ ہے، اس لیے یہاں سما کا استعمال ہوا کہ ثم یمیتکم۔ آگے ارشاد ہوتا ثم یحییکم، یعنی یہ اب دوسری زندگی کا ذکر ہے جو کہ موت کے بعد ملنے والی ہے۔ یا تو یہ قبر میں جو انسان دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور منکر نکیرین اس سے سوال کرتے ہیں، اس کا وہ زندگی یہاں مراد ہے، یا پھر جو حشر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ اس سے مراد ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں وہی زندگی مراد ہے، اور اس پہ سب کا اتفاق ہے جو کہ قبر میں یا برزخ کے اندر اللہ پاک اسے دوبارہ زندہ کرتا ہے اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو یہاں وہ ثم یحییکم میں وہی زندگی مراد ہے، اور اس زندگی کے منکر بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو اس لیے اب اس کو یہاں زندہ کرنے اور موت دینے پہ جو قادر ہے وہی زندہ دینے پہ، زندگی دینے پہ بھی قادر ہے، یعنی چونکہ کفار یا جو مشرکین تھے وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو بہت سے لوگ اس کے انکار کرنے والے تھے، تو اسی لیے اب اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اس زندگی یا قبر کی زندگی کو انکار کرتے ہو، جبکہ وہ تو دوبارہ زندگی تمہیں دی جائے گی اور اللہ پاک تمہیں دے گا۔ تو بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ مردہ دفن ہونے کے بعد اللہ پاک اسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اور اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ان صاحب لولاگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا ہے، یا یہ جو تیرے سامنے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔
تو چونکہ یہ دوسری زندگی موت کے کچھ دیر کے بعد شروع ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پہ ثم کا دوبارہ استعمال کیا گیا، اور حشر کی زندگی اس کے بعد ہوگی، اس لیے وہاں ثم دوبارہ ارشاد نہیں ہوا، اور وہ زندگی رب کی طرف لوٹنے سے مل جائے گی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی برزخ کا جو عالم ہے یہاں ہم نے رہنا ہے، اس کے بعد ہم نے جب اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، حشر میں قیامت قائم ہوگی، تو وہ زندگی الگ ہوگی، اور جب وہ جس کو کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت جو زندہ لوگ ہوں گے سب پہ موت قائم ہو جائے گی، اور جو لوگ مر چکے ہیں قبروں میں یا برزخ میں ہیں، ان کے اوپر ایک غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ آگے اسی لیے فرمایا ثم الیہ ترجعون، یہ انسان کی 5ویں حالت ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم ایک حالت سے گزر کر اب دوسری حالت میں آئے، اب تمہارے سامنے 3 میدان ہیں جن کو طے کرنا ہے، ایک موت، پھر قبر کی زندگی، اور پھر اب حشر میں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا۔ تو اب تمہیں یہاں اس کا قرار حاصل ہوگا، اصل زندگی وہی ہے جو حشر کے بعد شروع ہوگی۔ تو آپ خلاصہ تفسیر کرتے ہیں کہ جب توحید و رسالت اور قرآن کی حقانیت کے دلائل ثابت ہو چکے، اب کفار کے مزید شبہات کے جواب دیے جا رہے ہیں کہ جن کے اوپر وہ انکاری تھے، اور اب ان دلائل سے ان کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ جن کا جواب نہیں دے سکتے، اور ان کی ہٹ درمی یا ان کے جو بیماری تھی ویسا ہی اب ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تو اب دوسرے طریقے سے اس دلیل میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور اس کی رحمتوں کا بھی۔ اب انسان کس وجہ سے اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی اس کے ایک حال میں ٹھہرنے کا بھی، یعنی اللہ پاک نے یہاں انسان کی مختلف حالتیں بیان فرمائی، تو اب وہ عقل یا شعور جس کے پاس ہوگا وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ زندگی یا یہ حالتیں ہماری جو تبدیل ہو رہی ہیں، یہ کوئی مالک کائنات کو خالق کائنات ہی کر سکتا، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا سب کچھ، یہ نظام چلانے والا کوئی موجود ہے اور ضرور ہے، اور وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ اسی لیے وہ حشر و جنت دوزخ وغیرہ کے انکاری تو ہیں لیکن رب کے قائل نہ تھے۔ اب ان کو ترتیب وار ان حالتوں سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ کفار، اے مشرکین، تم اس کی کس بات سے، تمہارے پاس ایسی کون سی دلیل ہے کہ جس سے تم ثابت کر سکتے ہو کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے یا یہ حالتیں خود بخود تبدیل ہو رہی؟ یہ تو سب نظام ایک اللہ تعالیٰ ایک ہستی چلا رہی ہے، اور تمہیں اس کو ماننا پڑے گا۔ تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم پہلے بے جان تھے، اور اب پھر تمہیں اللہ پاک نے جاندار بنایا، پھر تمہیں اس ماں کے رحم میں رکھا، ماں کے رحم سے پھر تم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں تم پہ مختلف حالتیں گزری، بچپن، جوانی، بڑھاپا، نادانی، دانائی، کمزوری، قوت، بیماری، تندرستی، علم، جہالت، ہوش مندی، بے ہوشی، مختلف کیفیات تم نے زندگی میں گزاری، پھر اس حالتوں کے بعد تم پر ایک دفعہ پھر تمہیں اللہ پاک نے موت دی، اور تم کچھ نہ رہے، یعنی بالکل بے جان ہو گئے۔ تو اتنی باتوں کو دیکھ کے تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس اللہ کا کہ جس نے یہ تمام حالتیں پیدا کی اور تمہاری زندگی میں یہ ساری حالتیں رکھ دی؟ تو اب جب تم پر موت و زندگی گزر چکی، تو آئندہ بھی زندگی اور موت آئے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ مطلب اللہ پاک نے جب تمہیں کچھ نہ تھے، بے جان تھے، وہاں سے دوبارہ زندہ کرا، پھر زندگی میں مختلف حالتیں دیں، ان حالتوں کے بعد پھر تمہیں موت دی، تو اب اگر وہ اس موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کر دے گا حشر میں یا قبر میں، اور پھر تمہیں وہ ایک تمہارا حساب کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو کیا تم اس کا انکاری ہو؟ مطلب مشکل وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کرنا ہو، اللہ پاک نے ایک دفعہ ایجاد کر دیا، اب دوبارہ سے اسے زندگی دینا تو اب مشکل نہیں رہا، وہ ایک دفعہ چیز بن چکی ہے، اب دوبارہ صرف اسے تخلیق، ایجاد نہیں کرنا بلکہ دوبارہ اسے زندہ کرنا، تو یہ تو اب اس کے لیے آسان کام ہے۔ اور تم ان حالتوں میں کتنے مجبور تھے، یعنی جو تو حالتیں تم پہ گزری، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا،
تندرستی کمزوری، اس میں ہم کتنی مسائلوں میں پریشانیوں میں یا بہت خوشحال کوئی زندگی گزارتا ہے، وہ بھی ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اپنی زندگی کو روک لوں، لیکن وہ روک نہیں سکتا، موت سب کو آ کے رہتی ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑا بادشاہ یہ کوشش کرتا رہا، یا وہ ہر شخص نے بڑی جدوجہد کری کہ کسی طرح وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، لیکن کبھی نہیں رہتا، موت سب پہ آ کے رہی۔ تو ان سب چیزوں سے سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص باقی نہیں رہ سکتا، کوئی شخص اس دنیا میں، یہ دنیا فانی ہے، تو جب سب کچھ فانی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پھر مفتی صاحب اس کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ حاصل ہوا کہ عالم کی ہر چیز، اور بلکہ ہماری اپنی ذات، ہمیں اپنے خالق کی ذات و صفات کی کھلی دلیل ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی کھلی دلیل ہمیں اپنی ذات سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور نہ سزا اور جزا کی، اس لیے اس کو قرار نہیں۔ تیسرے یہ کہ حیات برزخ اور قبر کے سوال جواب حق ہیں اور قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ اب برزخ کی حالت کو، قبر کو مانتے نہیں، تو وہ اب اس زندگی کو جو کہ اللہ پاک نے موت کے بعد زندہ کیا، زندہ کے بعد موت دی اور پھر زندہ کرا، تو وہ جو بیچ کی کیفیت ہے، یعنی ثم الیہ ترجعون، وہاں لوٹ کے جانے کا ذکر بعد میں، اس سے پہلے اللہ پاک زندگی کا ایک الگ سے بیان فرما رہا ہے، ثم یمیتکم اور ثم یحییکم، اللہ پاک نے دونوں کو ملا کے یہاں بیان فرمایا۔ تو وہ جو برزخ، یہ قبر کی کیفیت ہے، اس کا انکار کیسے کرتے ہیں لوگ، جبکہ اس آیت سے ثابت ہے، بلکہ اور بہت سی آیات سے ثابت ہے۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہ آیتیں آپ بیان کرتے ہیں کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، یعنی اے پروردگار تو نے ہم کو دو زندگیاں دی اور دو موتیں۔ تو مطلب کفار قیامت میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں دو زندگیاں دی اور دو موتیں دی، تو اب یہ دو زندگی اور دو موتیں کون سی ہیں؟ اگر قبر کی کوئی زندگی نہیں اور وہاں کی کوئی حقیقت نہیں برزخ کی، تو پھر یہ کفار سوال کیوں کر رہے ہیں اللہ؟ پھر ایک اور آیت آپ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیاوی زندگی اور آخرت میں کلمہ طیبہ پہ ثابت قدم رکھتا ہے۔ اب یہاں آپ کسی سے پوچھیں کہ یار یہاں تو اگر یہ آخرت یا حشر کی زندگی سے یہاں مراد جو یہاں اللہ پاک نے ثابت قدمی کی بات کی دنیا اور آخرت کی، تو یہ آخرت کون سی آخرت ہے؟ یہ وہ حشر کی آخرت ہے، تو وہاں پہ تو پھر وہاں پہ تو ایمان اور کفر کا تو سوال ہی نہیں ہوگا، وہاں پہ تو ایمان والے لوگ الگ ہوں گے اور کفار الگ ہوں گے، وہ تو پہلے سے اللہ پاک صفحے بنوا دے گا، مومنین کی الگ ہوگی اور کفار کی الگ ہوں گی، تو وہاں تو کسی سے کلمے کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ تو حشر میں تو سوال کلمے کا ہوگا ہی نہیں، کلمے کا سوال ہی برزخ میں، قبر میں۔ تو اسی کی دلیل یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں زندگی میں بھی مومنین کو وہ کلمے پہ ثابت قدمی عطا کریں گے، اور جو آخرت کی زندگی یعنی قبر کی زندگی، تو قبر میں بھی کلمہ طیبہ کا سوال ہوگا۔ اور اللہ پاک مومنین کو جب منکر نکیرین سوال کریں گے تو مومنین کو اللہ پاک کلمے پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آگے ایک اور آیت آپ بیان کرتے ہیں النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی پہلے انہیں آگ کی تکلیف دی جائے گی، یعرضون النار یعرضون علیہ، اور پھر آگے ویوم تقوم الساعة، وہ جب ساتھ گھڑی آئے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر آل فرعون یعنی کفار کو شدید عذاب کے اندر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو یہاں یہ دو آگ کا ذکر جو اللہ پاک فرما رہا ہے، تو مفتی صاحب فرماتا ہے یو رجونا میں فرعونیوں کے اس عذاب کی
دلیل ہے جو کہ ان کو قبر میں یا برزخ میں دیا جائے. اور ادخل اشد العذاب یعنی جب انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا حشر اور قیامت کے بعد، وہاں پہ اس عذاب کا ذکر ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مختلف آیاتیں اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ عذاب قبر یا برزخ ایک عالم موجود ہے اور اس سے انکار کرنا کفر ہے. پھر آگے آپ اس کی تفسیر صوفیانہ بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ مسلمانوں تم آئندہ کیسے کافر بن سکتے ہو، حالانکہ تم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، وہاں سے تمہیں نکال کے اللہ پاک نے میثاق کا عہد لیا اور تم نے خوشی سے بھلا کہا. تو اب کفار کی طرح بے مروتی و خوف سے نہ رہو، بلکہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو پہچانو کہ وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہی عالم ارواح سے تمہیں عالم اجسام میں لاتا ہے، اور وہی پھر تمہیں دوبارہ اپنی آخری زندگی یا اخروی زندگی میں لے جائے گا. یا پھر یہاں پر خطاب انبیاء کرام سے کہ اے پیغمبرو تم معصوم ہونے کی وجہ سے کبھی خدا کی نعمتوں کا انکار نہیں کرو، بلکہ تم پہلے عدم میں تھے، پھر رب نے تم کو عنایت کے رحمت کے شفقت کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں منور کیا اور ایک زندگی بخشی، پھر جمال کے مشاہدات سے جدا کر کے تم کو موت عطا فرمائی، اور پھر وحی کے نور سے تمہیں منور کر کے دوبارہ زندگی بخشی، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ گئے. یعنی انسان تو پہلے بے علمی کی بنا پہ مردہ تھے، پھر تمہیں عقل و ہوش مندی علم دے کر زندہ کیا، پھر بڑھاپے میں بے عقل ہو کر یا علم کو بھول کر گویا مردہ ہو گئے، پھر قبر میں تم کو علم اور عقل دے کر دوبارہ زندہ کر دیا. تو اب تم رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو گئے تو علم اور روح کی زندگی یا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ علم اور روح کی زندگی ہے، اور جہالت روح کی موت، اور مرنے کے بعد روح کا علم بلکہ ہر قوت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے بزرگوں کی ارواح بھی موت کے بعد لوگوں کے کام آتی ہیں. پھر آخر میں آپ یہاں اعتراضات لکھتے ہیں کہ پہلا اعتراض کہ نحوی قاعدے میں فعل اور حال کا زمانہ الگ ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں، کیونکہ یہاں تک قرون فعل اور کفار کی موت اور حیات، رب کی طرف لوٹنا حال، اور ان سب کا زمانہ علیحدہ علیحدہ. تو کیا کفر تو آج بھی ہو رہا ہے اور حالات تو پہلے بھی ہو چکے ہیں، تو اب یہ الگ الگ کیوں بیان ہوا؟ تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سارے گزشتہ اور آئندہ واقعات حق تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب ہیں، اس لیے گویا ان کا زمانہ ایک ہی ہے، اور قیامت اگرچہ ہم کو دور معلوم ہوتی ہے لیکن وہ اللہ اور رسول کے نزدیک بہت قریب ہے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے اقتربت الساعہ، اور حضور فرماتے ہیں کہ ہم اور قیامت دو ملی ہوئی انگلیاں ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ حال اور فعل کو ایک ہی زمانے میں بیان کیا گیا. دوسرا اعتراض لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کے لیے دو موتیں، ایک دنیا کی زندگی سے پہلے اور دوسری اس کے بعد، مگر قرآن تو کہتا ہے کہ بعض لوگوں کو 3 دفعہ موتیں ہوئیں. جیسے قرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا، یا حضرت بنی اسرائیل کے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے، اور ان کو اللہ پاک نے موت دے دی اور پھر وہ زندہ ہوئے، تو یہ تو ان لوگوں کی تو 3 دفعہ موت ہو گئی. تو اب یہ ان آیات مطابقت کیسے کی جائے گی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ انسان کی عام حالت کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی حالت ہے، اور ان سب کے ساتھ ایک ہی طریقے سے واقع ہوتی ہے، اور یہ صرف 2 ہی موتیں ہیں، لیکن یہ قانون ہے. اور یہ جو واقعات ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، معجزات تھے جو اللہ پاک نے دکھائے لوگوں کو تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر سکے. تو قدرت ہونا الگ چیز ہے اور قانون ہونا الگ چیز ہے، یہاں پہ قانون کو بیان کیا جا رہا ہے. تیسرا اعتراض تو ہندوؤں کا، آپ یہ لکھتے ہیں کہ ہندو اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ جو بیان کر رہا ہے کہ انسان
ایک زندگی پہلے بے جان تھا، پھر زندہ ہوا، پھر زندگی سے دوبارہ موت کی طرف گیا. تو یہ جو ان کا عقیدہ ہے جس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ ایک جنم سے دوسرے جنم آواگون کا جو ان کا عقیدہ ہے تو وہ اس سے ثابت ہوتا ہے. تو آپ مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں روح کی تبدیلی ضروری ہے، لیکن یہاں روح کی تبدیلی ہو رہی ہے نہ جسم کی تبدیلی ہے. جسم کی حالت تبدیل ہو رہی ہے لیکن روح کی حالت بھی تبدیل نہیں ہو رہی اور جسم کی حالت بھی تبدیل نہیں ہو رہی. تو ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آخری آپ اعتراض بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ برزخ یا قبر کی حالت کو نہیں مانتے تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو لوگ قبر میں دفن نہیں ہوئے، مطلب جل گئے، پانی میں ڈوب گئے، مچھلیاں کھا گئیں یا شیر کھا گیا، تو اب ان کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ قبر خاص اس گھڑے کا نام نہیں جس میں مردے کو دفن کرتے ہیں، بلکہ اس برزخی حالت کا نام ہے جو مرنے اور قیامت کے درمیان واقع ہو، اور یہ روح اور جسم کے اصلی اجزاء سے متعلق کر کے وہاں پہ سوال و جواب بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے ساتھ نرمی کے معاملات ہوں گے، اور اگر وہ ناکام ہو گیا تو وہاں سختی کے معاملات شروع ہو جائیں گے. اور یہ کیفیت ایسے ہی ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو کیفیات ہو رہی ہوتی ہیں ماں کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی کیسے شکل بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس حالت کی ہے کا ہے، یا کتنا اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، لیکن وہ سب کچھ نظام چل رہا ہے. اسی طرح وہ انسان بھلے شیر کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، یا جل گیا، راکھ ہو گیا، ہوا میں اڑ گیا، اب وہ جو کیفیت ہے وہ اس کی روح اور ان ذرات کے اوپر اللہ پاک وہ برزخ کا عالم قائم فرماتا ہے. اس کے لیے کوئی جسم کا ہونا یا قبر کا ہونا یہ شرط نہیں ہے. تو یہاں اس آیت کا ہم بیان مکمل ہوتا ہے. اگلی جو آیت ہے اس کا بیان ہم انشاءاللہ العزیز اپنے کل کے پروگرام میں کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.